Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم میں میاں بیوی اگر ہم بستری کریں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی ماہ محرم میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور پھر کیا ماہ محرم میں ہم بستری کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ ماہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ مکمل رہنمائی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، ادب کیا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس چیز کو جاری رکھا۔ اور حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بھی حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی، ان میں سے کسی مہینے کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ ماہ محرم بھی ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ بے حرمتی کر جاتے ہیں، بہت سارے یہی نہیں جانتے کہ ماہ محرم کی حرمت کا خیال رکھنا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اس کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہی نہیں جانتے۔ حرمت والا مہینہ، اس مہینے کو اس لیے کہا گیا ہے، یہ جو 4 مہینے ہیں، کہ ان مہینوں میں ابتدائے اسلام میں جنگ کرنا منع تھا۔ اگر پہلے سے جنگ جاری ہوتی اور یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ جنگ بھی روک دی جاتی، اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے وہ جنگ روک دی جاتی۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اگر ان مہینوں میں مسلمانوں کے کسی ملک پر بھی حملہ کرتا ہے تو اسے بھرپور جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے اس مہینے کو یا دیگر جو 3 مہینے ہیں حرمت والے مہینے کہنے کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مہینے جو ہیں اگر ان کی بے حرمتی کوئی کرتا ہے، ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے بچیں اس مہینے میں گناہ کرنے سے، بے حرمتی کرنے سے، بے ادبی کرنے سے، آپ بچ کر ان مہینوں کو گزاریں۔ اور آگے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اگر ان مہینوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ اس مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ان مہینوں میں یا ماہ محرم میں میاں بیوی نے ہم بستری کی تو ان کا نکاح ٹوٹے گا یا نہیں، گناہ ہے یا نہیں ان مہینوں میں یا ماہ محرم میں ہم بستری کرنا، یہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ان مہینوں کی یا ماہ محرم کی وہ عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میاں بیوی ہم بستری سے رکیں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیں، کچھ مواقع ضرور ایسے ہیں جس میں شریعت نے میاں بیوی کو ہم بستری کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ مواقع میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے حج یا عمرہ کا احرام جب باندھ لیں، چاہے میاں باندھے یا اس کی بیوی باندھے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیں تو پھر میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر میں اعتکاف کی حالت میں، یعنی میاں یا پھر بیوی جو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، وہ ماہ رمضان میں جو آخری اشرے میں سنت اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں چاہے میاں بیٹھا ہو یا بیوی بیٹھی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا ہو یا دونوں بیٹھے ہوں، تو اس دوران اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کی دوران کا اعتکاف تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پر ہے میاں یا پھر بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا ہو۔ اب اس میں یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ روزہ کون سا ہو، نفلی روزہ یا فرض روزہ؟ تو یاد رکھیں، چاہے نفلی روزہ رکھا ہو، ٹھیک ہے جی، یا پھر ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان میں سے کوئی روزہ رکھا ہو، کوئی بھی روزہ رکھا ہو، جس طرح ماہ محرم میں لوگ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیگر نفلی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عرفہ کے دن کا روزہ، دیگر روزے نفلی رکھتے ہیں، کوئی بھی روزہ ہو، چاہے ماہ محرم کا ہو یا ماہ رمضان کا ہو، روزے کی حالت میں میاں نے یا بیوی نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے روزہ رکھا ہو
تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر ہوئے تو ان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے نمبر پر ہے جب عورت کے حیض کی جو دن ہیں وہ چل رہے ہوں، جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں، ماہانہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، پیریڈ کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، ٹھیک ہے جی، حالت حیض میں وہ میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو حیض کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے اگر حیض کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری کی، ٹھیک ہے جی۔ پانچویں نمبر پر ہے نفاس کی حالت، ٹھیک ہے جی۔ نفاس کی حالت کیا ہے؟ یعنی بچے کی ولادت کے بعد چند دن تک عورت کو جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، خون آتا ہے، تو اس دوران جو ہے اس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران جو ہے وہ میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک عورت جو ہے وہ نفاس سے پاک نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں سابقہ شریعتوں میں بھی افطار کے وقت سے لے کر عشاء تک، ٹھیک ہے جی، کھانا پینا، میاں بیوی کا ہم بستری کرنا یہ جائز تھا، افطاری سے لے کر عشاء تک یہ جائز تھا۔ اور جیسے ہی عشاء ہو جاتی اس کے بعد کھانا پینا، میاں بیوی کا ہم بستری کرنا یہ سب کچھ وہ روک دیا جاتا، اس سے منع کیا گیا تھا اور یہ جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کام ہے یہ زمانہ اقدس تک یہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارا اپنی بیوی کے پاس جانا حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بعد میں وہ پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور ایک نیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 5 حالتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، حج و عمرہ کا احرام باندھ لیں، یا پھر میاں بیوی یا دونوں میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا پھر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا ہو، اور چوتھے نمبر پر عورت حیض کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی، جو ماہواری کے دن چل رہے ہیں، پانچویں نمبر پر نفاس، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 حالتیں ہیں جس میں میاں بیوی کو اسلام نے، شریعت نے ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں، جس دن چاہیں، جن ایام میں چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور، یعنی محرم کے مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں ماہ محرم میں، اور یہ ایک حلال کام ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس مہینے کی بے حرمتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ نہ یہ گناہ ہے، نہ ہی یہ ناجائز ہے، اور نہ ہی اس سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔